अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर डोगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज पाकिस्तान में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज एक मरतबा फिर आसिफ अली ज़रदारी ने नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को फ़ोन किया और यूसुफ रज़ा गिलानी से उनसे मदद मांग ली। यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट का इलेक्शन जितवाने के लिए मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ से एक मरतबा फिर ज़रदारी ने मदद मांगी है। किन शराइत पर मदद मांगी है वो भी हम आपको बताएँगे। इसके अलावा आज परवेज़ रशीद जो सरकार का 95 लाख रुपया हज़म कर गए थे आज, और उस सिलसिले में इलेक्शन ट्राइब्यूनल से डिस्क्वालीफाई हो गए थे। आज उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के सामने अपनी पिटीशन डाल दी है और वो अपील में चले गए हैं, जिसकी हेयरिंग कल होगी। नाज़रीन, इसके साथ साथ आज सियालकोट और गुजरावाला में बाईपोल्स हुए और अनफॉर्चुनेटली सियालकोट में दो बेगुनाह लोग जो हैं वो अपनी जानों से गए। इसका जिम्मेदार कौन है और इलेक्शन कमीशन कहाँ सोया हुआ था, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले सेनेट के इलेक्शन जो करीब आ रहे हैं, पीटीआई ने एक तरफ जहांगीर तरीन से मदद मांग ली है तो दूसरी तरफ आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो भी पीछे नहीं है। उन्होंने एक मरतबा फिर मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ को फ़ोन किया है और उनसे मदद मांग ली है। किस शर्त पर मदद मांगी है, अगर उसका जो मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं। इससे पहले आसिफ अली ज़रदारी लॉन्ग मार्च के हवाले से मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ को हाथ नहीं पकड़ा रहे थे, बल्कि वो ये कह रहे थे कि इससे बेहतर ये है कि हम असम्बली के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ। लेकिन जब उन्होंने देखा पीटीआई ने जहांगीर तरीन से मदद मांगी और जहांगीर तरीन जो है वो मुतहरिक हो चुके हैं, अब आसिफ अली ज़रदारी जो है उनको फिर परेशानी लाहक हुई है। उन्होंने एक मरतबा फिर नवाज शरीफ को फ़ोन किया और मौलाना फजल रहमान को फ़ोन किया। मेरी इतलात के मुताबिक मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ दोनों ने उनसे कहा कि जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब नहीं हो सकती, और अगर वो तहरीक का नाकाम हो गई तो फिर लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उन दोनों की ये शर्त थी कि जनाब आप अदम एतमाद को छोड़े, गिलानी जीतते हैं या हारते हैं। दोनों सूरतों में इस्लामाबाद में उनको धरना देना चाहिए और लॉन्ग मार्च करना चाहिए। तो सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाने के लिए, उनकी भरपूर हमायत हासिल करने के लिए आसिफ अली ज़रदारी ने नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को इस चीज़ की भी अश्योरेंस दे दी है कि जनाब अदम एतमाद को छोड़ें, हम हर सूरत में ज़रदारी और पीपल्स पार्टी हर सूरत में पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के साथ खड़ी है, और वो मार्च में इस्लामाबाद में उनके साथ धरना देने को तैयार हैं, और अदम एतमाद की तहरीक जो है उसको बाद में देखा जाएगा। ये यानी कि ज़रदारी साहब यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और इस चीज़ पर भी तैयार है कि अदम एतमाद की तहरीक बाद में आ जाएगी, पहले वो मार्च में उनके साथ बैठने को तैयार है। ये अब चीज़ें तो ये वही ज़रदारी है जिन्होंने ये कहा था कि जनाब जो वादा किया वो कोई कुरान पे हलफ तो नहीं था। तो वो फ़िलहाल तो नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान जो उनसे चाह रहे हैं उस पर तैयार है, सिर्फ इसलिए कि यूसुफ रज़ा गिलानी एक दफ़ा जीत जाएँ, चेयरमैन सेनेट बन जाएँ, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, परवेज़ रशीद साहब जो सेनेटर का इलेक्शन लड़ रहे थे, और उन्होंने जब सेनेट में अप्लाई किया तो उनके ख़िलाफ़ 95 लाख रुपए जो थे वो वाजिबुल अदा निकले, क्योंकि उन्होंने पंजाब हाउस में डी ब्लॉक में जहाँ वो ठहरे हुए थे वहाँ पे उन्होंने अपने पैसे अदा ही नहीं किए, और जब उनके ख़िलाफ़ पैसे वाजिबुल अदा निकले तो उन्होंने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी हैं। पहली स्टेटमेंट ये दी कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि ये पैसे देने हैं, ना ही मुझसे किसी ने पूछा। फिर दूसरी बात उन्होंने ये की कि ये जनाब मुझे इलेक्शन से रोकने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मैं इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करता हूँ। नाज़रीन, ये मेरे पास दो रसीदें हैं, ये दो नोटिस हैं जो कि परवेज़ रशीद जो है उनको इशू हुए थे। एक जो नोटिस है वो है परवेज़ रशीद को कि वो जो पेंडिंग रूम रेंट बिल ऑफ पंजाब हाउस इस्लामाबाद,
یہ D2 منسٹر ہاؤس ایک پورا سویٹ تھا جو ان کے قبضے میں تقریباً 6 سال رہا، جس کا بل صرف رہنے کا بل جو ہے وہ 70 لاکھ روپے، کھانے پینے کا بل اس میں نہیں ڈالا گیا، اور یہ اس کا نوٹس باقاعدہ طور پر بھیجا گیا۔ دوسرا جو تھا وہ ان کی بیٹی جن کا نام پونم رشید ہے، پونم رشید کے نے بھی وہ بھی وہاں پر رہتی رہی، پورا ٹبر ہی پنجاب ہاؤس میں قبضہ کر کے بیٹھا رہا، اور اس کا جو بل ہے وہ 26,58,500 روپے ہے۔ اور یہ اندازہ لگائیں کہ 2 نوٹس ان کو ملے، 6 سال وہ پنجاب ہاؤس میں رہے، لیکن 1 روپیہ بل پے نہیں کیا، اور ان کو نوٹس ملے، نوٹس ملنے کے باوجود انہوں نے پیسے پے نہیں کیے، کیونکہ یہ تو سرکاری مال کو اپنے باپ کا مال سمجھتے ہیں، سرکاری چیزوں کو تو یہ سمجھتے ہیں جیسے ان کی ذاتی جاگیر ہے، اور اس کے پیسے دینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ یہ نہیں، یہ پرویز رشید یہ PMLN کی عادت ہے۔ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ مجھے ایک دفعہ سپورٹ سیکرٹری تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ 2008 سے لے کے جب PMLN کی پنجاب میں گورنمنٹ آئی، 2018 تک 10 سال جو شہباز شریف حکومت میں رہے، تو اس دوران سپورٹس ڈپارٹمنٹ میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا نیوا چنندین۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، نیوا چنندین، یہ وہ خاتون تھی جو نواز شریف کی والدہ کو دبایا کرتی تھیں۔ ان کی گھر کی ملازم تھیں، ایک ان پڑھ خاتون تھی، گھریلو خاتون تھی، جو ان کی والدہ کو روزانہ آتی تھی اور ان کو سارا دن دباتی تھی، ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس کی تنخواہ 45,000 روپے جو تنخواہ تھی اس کی سپورٹس ڈپارٹمنٹ ادا کرتا تھا، اور سپورٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کو کانٹریکٹ پہ بھرتی کیا ہوا تھا فزیو تھراپسٹ، یعنی کہ فزیو تھراپسٹ ایک پوسٹ بنا کر اس کو وہاں پر بھرتی کیا گیا تھا، نہ وہ آج تک سپورٹ ڈپارٹمنٹ میں آئیں۔ اور اس سیکریٹری نے بتایا کہ جب ان کے پاس اس کا کانٹریکٹ آیا تو اس نے روک لیا کہ یہ کون خاتون ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کو بھرتی کیسے کیا گیا، تو چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے اس پہ اتنا پریشر آیا کہ اس کو اس کا کانٹریکٹ ریوائیو کرنا پڑا۔ یعنی کہ وہ خاتون جو ان کی والدہ کو دباتی تھیں، اس کی سیلری بھی یہ اپنے پلے سے نہیں دیتے تھے، اس کی سیلری بھی یہ سرکاری کھاتے سے دیتے تھے۔ پرویز رشید خود جب نواز شریف یہاں پر آئے اور شہباز شریف کی گورنمنٹ بنی، جب یہ ایڈوائزر نہیں بنے تھے، اس کو DGPR سے سیلری لیتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر آصف کرمانی 2 لاکھ روپے تنخواہ جو تھی وہ DGPR سے لیتے تھے، اور نواز شریف کے وہ ذاتی PA تھے۔ اس کے ساتھ آصف بلتی جو نواز شریف کے کیمرہ مین تھے وہ بھی DGPR سے سیلری لیتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 332 افراد کی جو ایک لسٹ تھی جو فیض الحسن چوہان کو میں نے دی اس وقت جب وہ منسٹر بنے، کہ نہ یہ وہ لسٹ ہے جو نواز شریف اور شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز کے ذاتی ملازمین ہیں، ان کے گھروں میں ذاتی حیثیت میں کام کرتے ہیں، لیکن سیلری یہ سرکار سے لیتے ہیں۔ تو جب ان کے مالکان جو ہیں ان کو ہی عادت نہیں ہے کہ اپنے ذاتی ملازمین کی سیلریاں اپنے پلے سے دیں، 5 گھر CM ہاؤس ڈکلیئر کروائیں، ان کے سارے خرچے جو ہے وہ سرکار اٹھائے، تو پرویز رشید کیوں سرکاری گھر میں رہ کے اس کا جو کرایہ ہے وہ پلے سے دیں گے؟ اگر PTI کی گورنمنٹ نہ ہوتی تو یہ 95 لاکھ ہڑپ ہو چکے تھے، کھائے پیے گئے تھے، کسی نے پوچھنا بھی نہیں تھا۔ لیکن چونکہ PTI کی گورنمنٹ تھی تو ان کو نوٹسز بھی گئے، لیکن انہوں نے نوٹسز جانے کے باوجود پیسے ادا کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میرا ان سے سوال ہے پرویز رشید صاحب، آپ یہ کہتے ہیں جی مجھے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، مجھے تو کسی نے مجھ سے کوئی بل بھیجا ہی نہیں کہ نہ یہ بل پے کرنا ہے، تو سینٹ کی جو سیلری آپ لیتے رہے ہیں اور بینگ منسٹر جو الاؤنسز لیتے رہے ہیں، وہ بھی کبھی بھولے ہیں لینا کہ کسی نے آپ سے پوچھا ہی نہ اور آپ نے کہا کہ چھوڑو یار یہ میں نے کیا لینے؟ وہ تو آپ 1 روپیہ وصول کرتے رہے، لیکن جہاں پر سرکار کو پیسے ادا کرنے تھے وہاں پہ آپ بھول گئے۔ بڑی عجیب بات ہے، ہضم نہیں ہوتی۔ بل اب آپ کمپٹرولر کو ڈھونڈتے رہے ہیں، 10 سال کمپٹرولر آپ کو ڈھونڈتا رہا، آپ تو اس کو نہیں ملے۔ ایک دن کمپٹرولر آپ کو نہیں ملا تو آپ نے زمین آسمان ایک کر دی اور چیخنا شروع کر دیا کہ جی مجھے تو کمپٹرولر نہیں مل رہا، میں پیسے نہیں جمع کرا پا رہا۔ وہی کمپٹرولر 10 سال آپ کو بھی ڈھونڈتا رہا کہ کمپٹرولر جو ہوتا ہے وہ انچارج ہوتا ہے چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں، پنجاب ہاؤس اس کے انڈر ہوتا ہے، اس نے اس کی بکنگ کرنی ہوتی ہے، اس نے اس کے چارجز بھی لینے ہوتے ہیں۔ تو وہ 10 سال تو وہ آپ کو ملا نہیں، آپ اس کو ملے نہیں۔ اب وہ اگر آپ کو 2 دن نہیں ملا تو آپ کی چیخیں نکل آئی ہیں اور آپ ہائی کورٹ میں بھاگ گئے ہیں اس کے خلاف۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ پہلے ہائی کورٹ میں جاتے اور کہتے کہ جی یہ میری ذمہ داریاں ہیں، کمپٹرولر صاحب سے کہیں کہ وہ مجھے رسیدیں دیں، یہ میں پیسے ادا کروں۔ یہ آپ کا 62 اور 63 پہ پورا اترنے کا یہ حالات ہیں۔
اب سب سے جو افسوسناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج ڈسکا میں الیکشن ہوئے، نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ دونوں آمنے سامنے تھے، اور آج سارا دن وہاں پر فائرنگ ہوئی، سارا دن غنڈہ گردی اور بدماشی ہوئی دونوں پارٹیوں کی طرف سے، اور الیکشن کمیشن جو تھا وہ کہیں نظر ہی نہیں آیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں ان کے سامنے ایک پٹیشن چل رہی ہے، پریزیڈنٹ کا ایک ریفرنس ہے جس میں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے کس طرح سے آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کروائے گا، اور الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے جی خفیہ بیلٹنگ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ الیکشن کمیشن جس کے ذمہ یہ واجب ہے، جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ الیکشن کو آزادانہ، منصفانہ اور کرپشن سے پاک کروائے، میرا یہ سوال ہے کہ اس نے کیا کوشش کی، کیا ایفرٹ کی ڈسکا میں آزادانہ، منصفانہ اور کرپشن سے پاک الیکشن کروانے کے لیے؟ کتنی اس نے ایجنسیوں سے رپورٹیں طلب کیں، اور ان رپورٹوں کے آنے کے بعد اس نے کس حد تک یہ انشور کرنے کی کوشش کی کہ الیکشن آزادانہ ہوں؟ چیف منسٹر نے عثمان بزدار نے آج آئی جی سے اس پہ واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جو تھا منسٹر اس نے اس سے پہلے وہاں پر جو امن تھا قائم رکھنے کے لیے کیا ایفرٹ کی؟ پی ایم ایل این ساری رانا ثنا سے لے کے ساری پارٹی آج وہاں پر موجود تھی ڈسکا میں، وہ وہاں پر کیا کر رہی تھی، عثمان ڈار وہاں پر کیا کر رہے تھے، یہ جاننا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی۔ اس نے ادا نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ جلال سکندر راجہ کون ہے؟ جلال سکندر راجہ کا سعید مہدی سے کیا تعلق ہے؟ سعید مہدی کون ہے؟ سعید مہدی نواشی کا پرنسپل سیکرٹری تھا، اور اس کے بعد وہ آصف علی زرداری کا بھی بڑا کلوز رہا۔ 2013 کا جو الیکشن تھا اس میں نون لیگ کا جو الیکشن ہیڈ تھا وہ کون تھا؟ سعید مہدی تھا۔ اس کی زیر نگرانی الیکشن اسٹریٹجی بنی، وہ ماڈل ٹاؤن ATH ماڈل ٹاؤن میں ریگولر وہاں پہ بیٹھا کرتا تھا، ساری الیکشن سکیم اس نے بنائی، ساری بیوروکریسی کو اس نے کنٹرول کیا، نجم سیٹھی کے ساتھ کوارڈینیشن میں وہ تھا، 2018 کا الیکشن اس نے کوارڈینیٹ کیا۔ لیکن عمران خان صاحب بڑے سادے ہیں، بھولے ہیں، انہوں نے سعید مہدی نے ایسے پتے کھلائے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جلال سکندر راجہ صاحب جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر بن گئے عمران خان صاحب کے ہاتھوں میں، وہی ذمہ دار ہے، اور آج اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں۔ یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر ان سے کہہ رہا ہے کہ کرپشن سے پاک الیکشن کروایا جائے، اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جناب آرٹیکل 226 ان کو روک رہا ہے۔ اور آج جو کچھ ڈسکا میں ہوا اس کی ذمہ داری بھی میرا خیال ہے آرٹیکل 226 ہی ان کو روک رہا ہوگا۔ تو عمران خان صاحب، اور میں سپریم کورٹ سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس واقعے کا بھی نوٹس لے جو آج ڈسکا میں ہوا، اور اس پہ بھی انکوائری ہونی چاہیے، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کا بھی استدباب ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ ناظرین، میرا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے۔ خدا حافظ۔